جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آج کرتا ہوں۔ مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی کو تمام مساجد پر فضیلت حاصل ہے، مگر اس کا وہ حصہ جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے مسجد نبوی کے باقی حصوں سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دن میں کم از کم 5 مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے حجرہ مبارکہ سے نکل کر محراب تک تشریف لاتے تھے، کیونکہ وہاں آپ کا آنا جانا کثرت کے ساتھ تھا۔ اس لیے وہ جگہ جہاں آپ کے مبارک قدم کثرت کے ساتھ لگے ریاض الجنہ کہلایا۔ اس لیے آپ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضرت عمر بن شعیب سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مقام ذی المجاز میں تھے۔ یہ مقام عرفات سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت ابو طالب کو سخت پیاس لگی، کوششیں بسیار کے باوجود پانی نہ ملا۔ جب آپ نے ان کی پیاس کی شدت کو محسوس فرمایا تو اپنے قدموں کو حرکت دی۔ فضرب بقدمہ الارض فخرج الماء فقال اشرب، آپ نے زمین کو قدم سے ایک ضرب لگائی تو اس سے پانی کا چشمہ بہ نکلا۔ آپ نے فرمایا سیر ہو کر خوب پی لیجئے۔ جب انہوں نے پی لیا تو آپ نے اسی جگہ قدم رکھا اور پانی بند ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی کیا بات سناؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے دو عالم، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا جو مقام و مرتبہ، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے پیارے حبیب کے زمانے، ان کی گفتگو، ان کے چہرہ، ان کی زلفیں، ان کی زندگی کی قسم کھائی ہے، وہاں آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا، یہ بھی تو پڑھا ہوگا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاک گزر کی بھی قسم کھائی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جس میں آپ جلوہ افروز ہیں۔ کسی شہر کی قسم کھانے سے خاک پا ہی مراد ہوتی ہے، کیونکہ شہر سے مراد وہی سرزمین ہے جو اس شخصیت کے قدموں سے مس کر رہی ہوتی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں سیدنا عمر فاروق سے جو قول منقول ہے وہ نہایت ہی قابل توجہ ہے اور اہل ایمان و محبت کے دل کی ٹھنڈک ہے۔ آپ اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ قد بلغت من الفضیلت عندہ ان اقسم بتراب قدمیک فقال لا اقسم بہذا البلد، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ اس نے آپ کے قدموں کی خاک کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ عاشق رسول مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی نے اس آیت کے مفہوم کو اس شعر میں یوں بیان کیا ہے کائی قرآن نے خاک گزر کی قسم کھائی، قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفِ پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، اس کفِ پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ بعض اوقات جب آپ اپنے غلاموں کے ساتھ کسی پہاڑ پر تشریف فرما ہوتے تو وہ اس خوشی میں جھومنے لگ جاتا کہ آج مجھے آپ کے مبارک قدموں کا بوسہ نصیب ہوا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تھے۔ احد نے خوشی و مسرت میں جھومتے ہوئے حرکت کی، فضربہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجلہ وقال اثبت فإنک علیک نبی وصدیق وشہیدان، تو آپ نے
اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس مقام کو اس انداز سے بیان کیا، کہتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ اسی طرح کا واقعہ جبل نور، ہرا اور جبل صبیر کے بارے میں بھی موجود ہے۔ دوران سفر اگر کوئی سواری لاغر و کمزور ہونے یا کسی اور وجہ سے سست رفتار ہو جاتی تو آپ اسے پاؤں کی ٹھوکر لگاتے، جس کی برکت سے وہ تمام دیگر سواریوں سے آگے گزر جاتی۔ اس پر احادیث میں متعدد واقعات موجود ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ یہاں کر رہا ہوں۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر سفر کر رہا تھا، میرا اونٹ کمزور اور لاغر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھک کر بیٹھ گیا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کیا ہوا؟ سارا ماجرا عرض کیا، فضربہ برجلہ ودعا لہ فصار سیرا لم یسر مثلہ، تو آپ نے دعا فرماتے ہوئے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری، اب وہ اتنا تیز رفتار ہوا کہ پہلے کبھی نہ تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ پھر مجھے میرے آقا نے پوچھا اب تیرے اونٹ کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بخیر قد اصابتہ برکتک، یا رسول اللہ اب تو ٹھیک ہے، اسے آپ سے برکت پہنچ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میری اونٹنی ہے جو نہایت سست رفتار ہے، اس پر کرم کیجئے۔ فَأَتَاهَا فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ، آپ اس کے پاس آئے اور اسے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی۔ سیدنا ابو ہریرہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں لَقَدْ رَأَيْتُهَا تَسْبِقُ الْقَاعِدَةَ، میں نے اسے دیکھا کہ اس کے بعد وہ کسی بھی سواری کو اپنے سے آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ تمام انسانیت کی ہمیشہ یہ آرزو رہتی ہے کہ کاش ہمیں آپ کے نقش پا کی زیارت و دیدار نصیب ہو۔ صحابہ میں کچھ ایسے خوش قسمت ہیں جن کو آپ کے مبارک قدموں کا بوسہ اور ان کے ساتھ چمٹنا نصیب ہوا۔ حضرت واضع ابن عامر بیان کرتے ہیں، یہ واو الف زا اور عین کے ساتھ ہیں، کہ ہم وفد کی صورت میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب کی صورت مبارکہ سے ناآشنا تھے۔ ہمارے پوچھنے پر کسی نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہیں اللہ کے رسول۔ فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهُمَا، تو ہم نے آپ کے دست اقدس اور آپ کے مبارک قدموں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انہیں چومنے لگے۔ دور حاضر کے مشہور محدث شیخ عبداللہ محمد صدیق اعلام النبیل میں اس حدیث کے ماتحت لکھتے ہیں هَذَا يَقْتَضِي انہم کانوا یخرون علی رجلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقبلوہما ولو کان هذا العمل سجودا کما یقول المتخرسون لنہاہم عنہ کما نہا غیرہم ان یسجد لہ۔ یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ حضور کے قدموں پر بوسے کے لیے گر پڑے تھے۔ اگر یہ عمل سجدہ ہوتا جیسا کہ مخالفین کہتے ہیں تو آپ ان کو منع فرماتے، جیسا کہ بعض لوگوں کو آپ نے سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ مسند بزار میں حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مجھے اپنی نبوت و رسالت پر کوئی نشانی بتائیں۔ آپ نے فرمایا اس درخت کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ رسول اللہ تجھے بلا رہے ہیں۔ جب درخت کو آپ کا پیغام ملا تو اس نے فی الفور ادھر ادھر حرکت کی اور اپنی جڑوں کو گھسیٹتے ہوئے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ پھر اسے آپ نے واپس لوٹنے کا اشارہ فرمایا تو وہ واپس ہو گیا۔ امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَجَاءَتْ لِتَاوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً وَجَاءَتْ لِتَاوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ
على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ کے بلانے پر درخت پنڈلیوں کے بل چل کر آئے، حالانکہ وہ پاؤں نہیں رکھتے تھے. اس پر اس شخص نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ اذن لی ان اقبل راسک ورجلیک، فاذن له فقبل راسه ورجلیه ثم قال اذن لی ان اسجد لك، قال لا يسجد احد احدا. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے سر اقدس اور پاؤں مبارک کو بوسہ دوں. آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، لہذا اس نے آپ کے سر انور اور مبارک قدموں کو بوسہ دیا. پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی دوسرے کو سجدہ نہ کرے. امام بغوی طبرانی نے حسن بن دحو انصاری سے بیان کیا ہے کہ ایک دن حضرت طلحہ بن برا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ سے ملاقات کرتے ہوئے یلصق برسول اللہ ویقبل قدمیہ، آپ کے جسم اتھر کے ساتھ چمٹ گئے اور آپ کے مبارک قدموں کو چومنا شروع کر دیا. الغرض جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم از سر تا قدم حسن و جمال اور زیبائی و رانائی کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ جس کی مثال نہ پہلے کبھی پائی گئی نہ آئندہ کبھی پائی جائے گی. بقول اعلی حضرت اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. سلسلہ شمائل میں جتنی بھی ناچیز نے گفتگو کی ہے، اس جمال جہاں آرا کی چند جھلکیاں ہی دکھائی جا سکی ہیں. میں کس حد تک اپنی کوشش میں کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ تو میرے سامعین اور ناظرین ہی بہتر طور پر کر سکتے ہیں، تاہم اپنی طرف سے دانستہ کوئی کوتاہی کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر نادانستگی میں کوئی لغزش یا غلطی ہو گئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عفو و درگزر کے طلبگار ہیں.